السلام علیکم. حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے. مختصر پراسر کے سلسلے کا یہ ایک اور پیغام میں آپ کی طرف نشر کر رہا ہوں، جس میں ایک علامتی پروفیسر صاحب کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. پیغام کچھ یوں ہے کہ دوران گفتگو پروفیسر صاحب نے ایک عجیب سا سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جنگ کا ایک مسلمہ اصول ہے جو ہر جنگی تربیت گاہ یعنی وار اسکول اور وار کالج میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب کہیں حملہ کرنے کے لیے جاؤ تو واپسی کا راستہ پہلے یقینی بناؤ تاکہ اگر پسپائی اختیار کرنی پڑے تو زیادہ نقصان نہ ہو. اس کے لیے وہ بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے سیف وے آؤٹ، سیف ایگزٹ. اس کو نظر میں رکھو. مگر تاریخ میں ایک ایسا مسلمان جرنیل ملتا ہے کہ جس نے اس مسلمہ اصول کی خلاف ورزی کی اور اپنی واپسی کے راستے اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں طارق بن زیاد کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اپنی کشتیاں اپنے ہی ہاتھوں سے جلا ڈالی. اس کے نتیجے میں اسے ایسی فتح ملی کہ جس نے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی دنگ کر دیا. اس کا عالمگیر اثر اس بات سے دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً ہر بڑی زبان میں نئے محاورے بنے ہیں کہ جن کا مفہوم تھا کشتیاں جلا ڈالنا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے نزدیک طارق بن زیاد کا یہ فیصلہ درست تھا یا پاگل پن؟ حاضرین کی اکثریت نے جواب دیا درست ہے، بالکل درست فیصلہ تھا، عقل مندانہ فیصلہ تھا. اچھا، پروفیسر صاحب نے سوال کیا کہ اگر یہ عقل مندانہ فیصلہ تھا تو آپ یہ عقل مندی کیوں نہیں کر لیتے؟ حاضرین کی اکثریت نے پوچھا کیا مطلب سر؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی اپنی اچھی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حاضرین میں سے تقریباً سب نے کہا جی ہاں سر. اچھا، پروفیسر صاحب نے کہا مگر آپ لوگوں نے اپنی کشتیاں نہیں جلائیں. آپ میں سے اکثریت نے بلکہ شاید سب نے بھاگنے کے راستے پہلے سے سوچ رکھے ہیں. کسی کے ذہن میں ہے کہ اگر میں اپنا معینہ موجودہ مقصد نہ پا سکا تو بیرون ملک چلا جاؤں گا. کوئی سوچتا ہے کہ ٹیوشنز پڑھا لوں گا. کسی کے ذہن میں ہے کہ کچھ نہ ہوا تو والد یا بڑے بھائی کی دکان پر بیٹھ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر میرے ساتھ تعاون کریں. تو پروفیسر صاحب نے کہا کیا ایسا نہیں ہے؟ حاضرین میں سے شرمندہ آوازیں ابھریں. جی ایسا ہی ہے. ایک صاحب بولے مگر بی پلان ہونا ضروری ہے نا. پروفیسر صاحب نے کہا کہ بالکل، مگر یاد رکھیے بی پلان دوسری منزل کا حصول نہیں ہوتا بلکہ اسی منزل کے حصول کے لیے دوسرا راستہ، دوسری حکمت عملی یا مختلف طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے. حاضرین کی تائیدی آوازیں ابھریں. ہاں. پروفیسر صاحب نے کہا اب یہ بتائیں کہ اگر طارق بن زیاد کا فیصلہ درست تھا تو وہ کیسے؟ ایک خاتون نے کہا کیونکہ اسی فیصلے کی بدولت اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. قرطبہ کی مسجد میں اگر 800 سال تک اذان کی آواز گونجتی رہی ہے تو وہ اسی فیصلے کا ثمر تھا. پروفیسر صاحب نے کہا میں تو اس فیصلے کے نتائج یا ثمرات ہوئے جو آپ نے بتائے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد نے جو اتنا بڑا فیصلہ کیا وہ آپ کے نزدیک درست بھی تھا اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ طارق بن زیاد کے ذہن میں ایسا کیا تھا جو اس نے یہ فیصلہ کر لیا؟ حاضرین میں سے آوازیں ابھری مارو یا مر جاؤ، خود پر یقین، اللہ پر یقین. واپسی کا راستہ بند کر دیا تاکہ صرف منزل نظر آئے اور بھاگنے کا خیال نہ آئے. پروفیسر صاحب نے کہا کہ مگر یہی وجوہات تھیں تو آج کے ہر سپہ سالار کو اور خود آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ شاید خود پر یقین کی کمی ہے. پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں اگر خود پر یقین ہو تب بھی یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا. ایک خاتون کی آواز آئی پھر آپ ہی بتا دیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہا میرے خیال میں اس فیصلے کے پیچھے کئی وجوہات ہوں گی. چند ایک تو آپ نے بتا دی کہ خود پر اور اللہ پر یقین کامل، اسی طرح اسے اپنے مقصد، اپنے مشن کی سچائی اور اس کے مفید اور مثبت ہونے کا یقین تھا، اپنی صلاحیتوں، جنگی حکمت عملی، اپنی سپاہ، اپنی پوزیشن، اپنا سامان جنگ پر بھروسہ اور سب کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیم، اس کی سپاہ، اس پر اور اس کی صلاحیتوں پر غیر متزلزل یقین. آپ خود سوچئے اگر اس کی سپاہ،
اس کی فوج کا اپنے سالار پر مکمل یقین نہ ہوتا تو کیا اس کی سپاہ اس کے اس فیصلے پر عمل کرتی؟ وہ کشتیاں جلاتی یا ایسے سپہ سالار کا خیمہ جلاتی؟ حاضرین میں سے ایک نے کہا یقیناً صحیح کہا آپ نے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ تمام باتیں ہم میں یکجا نہیں ہو پاتی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی خود پر اور خالق کائنات پر مکمل یقین کے ساتھ ساتھ ایسی صلاحیتیں اور ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمیں طارق بن زیاد جیسا عزم اور استقلال دے۔ اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے کہنے پر کشتیاں جلا دینے کو تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ جس میدان میں آپ کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں، اس میدان کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کریں اور پھر خود اس کے مطابق تیار ہونا اور تیار کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد مرحلہ وار آگے بڑھتے جائیں تو کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔